بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنے والا ہے، اور بے انتہا درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو دنیا کے عظیم رہنما اور منصف ہیں۔ آؤ مرنے کے لیے چلیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں یرموک کی لڑائی سب سے بڑی اور سخت تھی۔ اس میں مسلمانوں کی کل تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد 2 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے ان کے ہزاروں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ان کی تعداد کم ہونے میں نہیں آتی تھی، اور وہ تازہ دم فوجی دستے میدان میں لے آتے تھے۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ کبھی رومی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے اور کبھی مسلمان رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایک دن رومیوں نے اسلامی فوج پر اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس طرح فوج کی ساری صفیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسلامی فوج کے جس حصے پر دشمن زبردست دباؤ ڈال رہا تھا، اس کے افسر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مشہور دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری خطائیں معاف فرما دیں۔ اس کے بعد وہ ایسے پکے اور سچے مسلمان بنے کہ ہر وقت اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رومیوں کے خلاف جہاد شروع ہوا تو وہ شام جانے والے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے، اور رومیوں سے ہونے والی ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے انہیں فوج کے ایک دستے کا افسر بنا دیا۔ یرموک کی لڑائی میں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مسلمان بے ترتیبی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ان کو سخت جوش آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور رومیوں کو للکار کر کہا، رومیوں، میں کسی زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ چکا ہوں۔ کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور پکارے، آؤ، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ ان کی آواز پر 400 مجاہد آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ پھر ان جانبازوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے نہایت بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک شہید ہو گیا یا سخت زخمی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہا۔ لیکن رومیوں کا منہ بھی پھر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید انہیں دیکھنے آئے اور ان کے سروں کو اپنی ران اور پنڈلی پر رکھ لیا۔ پھر ان کے چہروں سے
خون پونچھا اور حلق میں پانی ٹپکایا، لیکن کچھ دیر بعد تینوں نے دم توڑ دیا اور شہادت کا درجہ پا کر جنت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی جانبازوں کی بہادری کا نتیجہ تھا کہ رومیوں نے ہر لڑائی میں مسلمانوں سے شکست کھائی اور آخر کار سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔